الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے بہت سارے پیارے نام ہیں. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. محبوب کہہ کے پکارو، مہربان کہہ کے پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، سارے نام اس کے بڑے اچھے ہیں. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. اللہ کے ایک معنی مفسرین نے لکھے محبوب. محبوب کہہ کے پکارو، مہربان کہہ کے پکارو. ایما تدعو، جس نام سے چاہو اسے پکارو. فلہ الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں. اللہ کے ہر نام سے اللہ کی رحمت اور شفقت جھلکتی ہے. اللہ کا کوئی نام غضب پہ دلالت نہیں کرتا. سارے نام اللہ کے رحمت پہ، شفقت پہ، قدرت پہ دلالت کرتے ہیں. ہاں، اللہ قہار ہے، اللہ قہار ہے، عزیز ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتے ہیں، غضب پہ نہیں. ہاں، جب یہ انسان انسانیت کے دائرے سے نکلتا ہے تو اس کا غضب ضرور برستا ہے، اس کا غضب ضرور برستا ہے، لیکن اس کی رحمتوں کی وسعتیں بے انتہا ہیں، اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وسعت رحمتی علی غضبی، میرے غصے کی اور رحمت کی دوڑ لگی تو میری رحمت اس سے آگے نکل گئی، میری رحمت آگے بڑھ گئی. الرحمن الرحیم، ابتدا ہے تو رحمت اور شفقت کا تذکرہ ہے. تو اللہ کا کوئی نام اللہ کے عذاب پہ دلالت نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جبار کے معنی سخت ظالم. نا، یہ معنی نہیں ہے جبار کے. ایک جابر اردو کا ہے اور ایک جابر عربی کا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. اردو کا لفظ عربی بھی میں جائے معنی بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. اردو میں جابر کے معنی ظالم کے ہیں اور عربی میں جابر کے معنی ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینے والا. اسی سے جبار ہے، بہت ٹوٹی چیز کو جوڑ دینے والا. جبار، بہت ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا. یہ پیارا نام ہے اللہ کا. ہاں، بندہ کتنا ہی ٹوٹ کے اللہ سے دور کیوں نہ ہو جائے، قدم بڑھائے، اللہ پھر بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. مائیں اپنے ساتھ اولادوں کو جوڑنے میں پھر بھی سوچتی ہیں اب آئے ہو. جب دنیا میں ٹوٹ چکے ہو، کاروبار بھی ختم ہو گیا، فیکٹری بھی ختم ہو گئی، بیوی بھی نے چھوڑ دیا، بچوں نے بھی راندہ درگاہ کر دی، اب آئے ہو میرے پاس. ماں تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دے اب آئے ہو. جب ساری دنیا نے توڑ پھوڑ دیا تجھے، دھتکار دی، اب آئے ہو. لیکن اللہ ایسا جبار ہے، ایسی ذات ہے کہ ساری دنیا دھتکار دے اور یہ ٹوٹ پھوٹ کے اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ پھر بھی اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. ایسا جبار. تو اللہ کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب
یہ قرآن میں رب کا لفظ ایک مرتبہ نہیں آیا، 800 سے زائد مرتبہ اللہ نے اس لفظ کا تذکرہ کیا ہے. کہیں رب، کہیں ربکم، کہیں ربہ، کہیں ربی. ہاں، رب کا لفظ 800 سے زائد مرتبہ. اس کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، یہ سب معنی ہیں رب کے. ہاں، زندگیاں گزر جاتی ہیں اس کا مفہوم دل میں بیٹھتے بیٹھتے. زندگیاں گزر، زبان میں تو میرے بھی آ گیا، لیکن اس لفظ کا مفہوم دل میں بیٹھتے بیٹھتے بس اوقات زندگیاں گزر جاتی کہ ہاں پالتا وہ ہے، پرورش وہ کرتا ہے. اس لیے کہ جو پالتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، بغیر رحمت اور شفقت کے پرورش ہو ہی نہیں سکتی. بغیر رحمت اور شفقت کے پرورش ہو ہی نہیں سکتی. چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بچوں کا بناتی ہے نا، چڑیا، اس میں اپنی اولاد کی شفقت ہوتی ہے، ورنہ وہ گھونسلہ نہ بنائے. اور اب تک بچے آئے نہیں، چڑیا اور چڑ اس کے نر نے ایک گھونسلہ بنا دیا، اور گھونسلہ بھی ایسا بنایا کہ انڈے بھی نہ گرے اور ان کو اس کے کانٹے بھی نہ چبھے. جیسے بچے پیدا ہوئے تو سبحان اللہ، یہ نہ جانے کہاں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے اٹھا کے اس کے پاس پیش کر دیتے. ذرا سے وہ بڑا ہو جائے تو پھر اسے دانے پیش کر دیتے ہیں. کہاں سے چونچ میں دانا لے کے آئے، خود نہیں کھایا، بچے کے منہ میں ڈال دیا. ہاں، تو یہ بغیر شفقت کے اور رحمت کے تربیت ہو ہی نہیں سکتی، پرورش ہو ہی نہیں سکتی. ماں ہے نا، اگر ماں کے دل کے اندر شفقت نہ ہو تو کہاں پرورش کر سکتی؟ وہ ماں ہی کی مامتا ہے، ماں ہی کی مامتا ہے جو اس کی گندگیاں بھی اٹھاتی ہے اور خوشی سے سینے سے بھی لگاتی ہے. سردی کے سخت موسم میں اس کی گندگی بھی اٹھاتی ہے، اس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن منہ سے بوسہ بھی دیتی ہے، سینے سے بھی لگاتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، ایک خاتون کو دیکھا دور بیٹھی ہوئی، وہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر بڑے والہانہ انداز میں سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے. کچھ لوگ اس کا یہ انداز دیکھ کر بڑے حیران کہ اس کے سینے میں مامتا کتنا جذبہ موجود ہے، اس کے سینے میں مامتا کا کتنا جذبہ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للہ ارحم لعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ کی قسم، جتنا اسے اپنے بچے سے پیار ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک برب. رب ایسا لفظ ہے، میں نے عرض کیا قرآن میں ایک مرتبہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. انسان کو جگایا، کیا کر رہا ہے تو؟ اس کی غیرت جگائی، کیا کر رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے تو؟ اس لیے 800 سے زائد مرتبہ قرآن میں اس ایک لفظ کا تذکرہ آیا ہے رب کا، کہ ایسا رب ہو جو تجھے پالتا بھی ہے، تیری پرورش بھی کرتا ہے، تیری تربیت بھی کرتا ہے. اور پرورش اور پالنا بغیر شفقت کے نہیں ہو سکتا، رحمت کے نہیں ہو سکتا، روزی کے نہیں ہو سکتا. بغیر کھلائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو ذات رزاق بھی ہے وہ اسی لفظ کے اندر سب کچھ آ گیا. رب کے اندر، اسی کے اندر شفقت بھی آ گئی، رحم بھی آ گیا، کھلانے والا بھی، سب آ گیا اس کے اندر. تو ایک لفظ کے اندر بہت ساری اللہ کی خوبیاں آ گئی، اور 800 سے زائد مرتبہ انسان کو سنایا، دکھلایا اپنے کلام میں. اور کیا کہہ رہا اللہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے ایسے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کہاں چلا گیا تو؟ کہاں چلا گیا؟ جو محبت کرنے والی ماں کا
احسان فراموش بن جائے تو کیا کہا جاتا ہے اس بچے کے بارے میں؟ جو اس کا نافرمان بن جائے اور جو اس کی ناقدری کرے اور جس کے پاس اس بوڑھی ماں کے لیے وقت نہ ہو، وہ تو زمین کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے نا، بوجھ بن جاتا ہے. وہ کون سا انسان ہے؟ اور جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور پالنے والی ذات ہے، کوئی اسے چھوڑ دے، اسے چھوڑ دے. کتنا محروم القسمت ہے، کتنا احسان فراموش ہے. آج کا یہ نادان انسان کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے تلاوت کرنے کا، وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، وقت نہیں ہے اس محسن کو یاد کرنے کا، وقت نہیں ہے اس مولا کا حکم پورا کرنے کا. جو ایسا پیار کرتا ہے اس سے اور اتنا اسے نواز رکھا ہے، رب جس نے اسے پالا، جس نے اس کی پرورش کی، ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کی چھاتی پہ پرورش کا انتظام پہلے دودھ ڈال دیا. دنیا میں آیا، سبحان اللہ، اس کے ارد گرد کی فضا میں اس کی محبت ایسی ڈال دی کہ ہر شخص کی آنکھوں کا تارا یہ بچہ ہے. بوڑھا بھی آتا ہے اسے اٹھاتا ہے، بہن بھی آتی ہے اسے اٹھاتی ہے، ماں بھی آتی ہے اسے اٹھاتی ہے، بھائی بھی آتا ہے اسے پیار کرتا ہے. کیسی فضا بنا دی اللہ نے. ماں بعد میں کھاتی ہے پہلے اسے کھلاتی ہے، بعد میں سوتی ہے پہلے اسے سلاتی ہے. کیسا رب ہے، کیسا اس کا انتظام کر رکھا ہے. لیکن ہڈیوں میں ذرا سا گودا آ جائے، گرم خون ذرا جسم میں آ جائے، عقل میں ذرا سی توانائی آ جائے، زبان میں ذرا سے گنجائی آ جائے، ہاتھوں میں ذرا قوت بازو مل جائے، ٹانگوں میں کچھ طاقت آ جائے، یہ اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے. یہ اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے. یہ اس محسنی کو فراموش کر دیتا ہے. کوئی ہے میرا جس نے مجھے پالا ہے اور جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، بھول جاتا ہے. کتنا احسان فراموش ہے آج کا انسان. اس کے پاس آج اس محسن کے لیے وقت نہیں ہے، اس محسن حقیقی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ میرے پاس. کہتا ہے وقت نہیں ہے، کہتا ہے وقت نہیں ہے. ہاں جو رب کو نہیں مانتے وہ حی علی الصلاۃ کی آواز سنے اور نہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے. وہ تو جانتے جو نہیں، مانتے جو نہیں کہ رب ہے ہمارا کون. لیکن یہ ماننے والا جب نہ کھڑا ہو تو اس نے وہی کام کیا جو ایک یہودی نے کیا، اس نے وہی حرکت کی جو ایک عیسائی نے کی، اس نے وہی ایک کام کیا جو ایک ہندو نے کیا. وہی کام اس نے کیا. یہ تو مانتا ہے کہ رب ہے، یہ تو مانتا ہے، اور پھر بھی یہ احسان فراموشی. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتا ہے، اللہ میرے بندے تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن، تو کچھ گھڑیاں میرے لیے فارغ کر دیا کر. تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن، کچھ گھڑیاں میرے لیے فارغ کر دیا کر، مجھے بھی یاد کر لیا کر. کچھ گھڑیاں املو صدرک غنن، تو میری نعمتوں کا سلسلہ اور ہو جائے گا. املو صدرک غنن، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تو کبھی فقیر نہیں رہے گا، تو کبھی فقیر نہیں رہے گا. تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائے گا. املو صدرک غنن، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور نعمتوں کی برسات ہوگی تجھ پر. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. تو ایسا کر لے، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، فقر کے سارے دروازے بند کر دوں، فقیر نہیں رہے گا، تو فقیر نہیں رہے گا. اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے احسان فراموشی کی، ہاں اگر تو نے احسان فراموشی کی اور تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں رہا، بہت مصروف بڑا آدمی ہو گیا نا، مسجد میں آنا تو چوکیداروں کا کام ہے، نوکر کا کام ہے، تو بڑا آدمی ہو گیا ہے، ہاں تو بڑا کاروباری ہو گیا ہے، بڑا پیسہ آ گیا ہے، فیکٹری کی گنتی بڑھ گئی ہے،
تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، اپنی حیثیت بھول گیا ہے. فقیر آیا تھا، فقیر ہو کے جائے گا. بڑے آئے، جسم کی ساری صلاحیتیں کھو گئے، بستروں پہ تڑپ رہے ہیں، اسپتالوں میں رینگ رہے ہیں. مت بھولنا اپنی حیثیت اے انسان، مت بھولنا اپنی حیثیت. بڑے آئے چلے گئے، جنہیں اپنی زندگی کے ارد گرد کی فضا پہ بڑا ناز تھا، اپنی سلطنت پہ بڑا ناز تھا، اپنی حیثیت پہ، عہدے اور منصب پہ بڑا ناز تھا، اپنی اکثریت پہ بڑا ناز تھا، اپنی معیشت پہ بڑا ناز تھا، اور اس قدر ناز میں آگے آئے، اتنے اترائے، یہاں تک کہہ بیٹھے انا ربکم اللہ، رب تو ہوں ہی میں. یوں تک کہہ بیٹھے انا ربکم اللہ، رب تو ہوں ہی میں. لیکن اللہ کا دیکھا کیا انجام ہوا ان کا، کیسا انجام ہوا ان کا. فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے تو پھر یاد رکھ، پھر یاد رکھ أَمْلَوْ يَدَكَ شُغْلًا، تیری زندگی کو مصروفیت سے بھر دوں گا. تیرے پاس پھر وقت رہے گا نہیں، پھر تیرے پاس وقت نہیں رہے گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقیری کے دروازے بھی بند نہیں کروں گا. تو ہمیشہ ہی فقیر رہے گا، چاہے کتنا ہی تو کیوں نہ اکٹھا کر لے، تیرے اندر کا فقر تو ختم نہیں ہوگا، تیرے اندر کی حرص کی آگ تو نہیں بجھے گی جو تجھ کو دن کو بھی ستائے گی، رات کو بھی پریشان رکھے گی. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے فقر کے دروازے نہیں بند کروں گا. اس لیے کہ روزی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، معیشت کا مسئلہ تو آسمان والا حل کرے گا نا. ہاں، وہی تجھے فقیر بنانے کا فیصلہ کر لے، کون تجھے خوشحال کر سکتا ہے؟ وہی تیرے لیے بندش کے فیصلے کر دے، کون تیرے لیے رزق کے دہانے کھول سکتا ہے؟ ہاں، تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں، ایسا احسان فراموش. تو اللہ کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسان تجھے کیا ہوا؟ تیرے پاس رب کریم کو، تجھے کس چیز نے رب کریم سے تجھے دور کر دیا؟ ایسا مہربان پیارا مولا، ایسا رب جس نے تیرے پہ نعمتوں کی برسات کی حد کر دی اور نوازتا ہی چلا جا رہا ہے، نوازتا ہی چلا جا رہا ہے. اتنا حلیم، جیسے ماں ہے نا، ماں اپنے بچوں کی بہت ساری غلطیاں درگزر کر دیتی. یہ نہیں کہ آج شام کی روٹی نہیں ملے گی، آج تم ماچس لے کے نہیں آیا، میرا کہنا نہیں مانا، ہاں آج ماچس لے کے نہیں آئے. ہاں مہربان ہے نا، لیکن رب اس سے زیادہ مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان. پتہ نہیں زندگی کوئی ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں کہوں مولا آج تو تیرا سارے کہنے مانے ہیں، کوئی ایک دن بھی ہو نہیں زندگی میں ایسا دن. لیکن پھر بھی اللہ دسترخوان سے بھرے کھانے بھی دے رہا ہے، رزق سے بھرے دسترخوان بھی دے رہا ہے، عزت کا گھر بھی دے رکھا ہے، خوشحال روزی بھی دے رکھی. کیا نوازش ہے. ہاں آپ بھی ذرا کسی پہ احسان کر کے دیکھیں نا، اپنے چوکیدار پر، نوکر پہ. چند دن آپ کی بات نہ مانے، کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں. ظالم کیا کر رہا ہے؟ کتنے تک تو ایسی مفت کھاتا رہے گا. اور یہاں تو زندگی کے ماہوں سال وہ کھلا رہا، پلا رہا، تانا بھی نہیں دیتا اور کھلاتا ہی چلا جا رہا. کیسا حلیم ہے اور کیسا اللہ کا ظرف ہے اور کیسے نوازنے کا سلسلے ہیں. تو اللہ دستک دے رہا ہے ہمارے کانوں پہ، بند دلوں، بند دل کے بند رادوں پہ دستک دے رہا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں چلا گیا ہے؟ آج تیرے پاس میرے بھی وقت نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اس پیارے مولا سے تعلق بناؤ. ہاں اس سے تعلق بناؤ، اس سے پیار کرو، اس کے قریب آؤ، اس کے قریب آؤ. دنیا آفات زدہ ہو چکی ہے، آفات زدہ ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کسی کے پاس تیر کمان ہو اور اس کی وسعت ساری دنیا پر ہو تو اس کے نشانے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے بچ سکتے ہیں اس تیر کمان کے نشانے سے؟ فرمایا جس کے پاس تیر کمان ہے اس کے بغل میں چلے جاؤ. ہاں بغل میں چلے جاؤ. آج دنیا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آفت زدہ ہو چکی ہے. آؤ اللہ کے قریب آ جاؤ، بچ جائیں گے، بچ جائیں گے. تو اللہ کے قریب ہونا ہے میرے عزیزو، اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ سے اللہ کا پیار مانگیں، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگیں، اس رب سے پیار کریں.
اس رب سے تعلق بڑھائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.